قسم کی پاکی کا خیال کرتے۔ اب دیکھیں نماز کے لیے نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا حکم دیا، کیا کرنا چاہیے نماز کے لیے؟ وضو کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے جی؟ وضو کرنا چاہیے۔ اب جو ہے وہ اگر ایسے ہی بندہ یہ جی وقت ہی نہیں ہے، یہ بڑا عبادت گزار ہے، بس جی وہ عبادت ہی کرتا رہتا ہے، تو پھر وضو کا حکم شریعت نے کیوں رکھا ہوا ہے؟ وضو کا حکم اس لیے ہے کہ ایک بندہ 5 دفعہ جو ہے وہ اپنے اعضاء کو دھوئے گا، وہ کوئی صفائی ستھرائی کا اہتمام ہوگا۔ شریعت الطہور شطر الایمان کا کیا مطلب ہے؟ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور بعض اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ شطر بمعنی نصف بھی آتا ہے کہ یہ نصف ایمان ہے۔ تو صفائی اور پاکیزگی کے جو مسائل ہیں، طہارت کے جو مسائل ہیں، ان کو سیکھنا، ان کو جاننا، ان پہ عمل کرنا، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ وضو کا طریقہ دیکھ لیجئے، میرے نبی کیسے وضو کیا کرتے تھے۔ بہت سارے ہمارے دوست وضو میں بھی غلطی کر جاتے ہیں اور پھر جاننے کی بھی کوشش نہیں کرتے، یہ ہمارے اندر بڑی قباحت پائی جاتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اتنا جو ہے وہ اللہ کے نبی کے قریب تھے حالانکہ، اور انہوں نے دین ڈائریکٹ نبی سے وصول کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے دین کے علم کو، دین کی معلومات کو تازہ کرتے رہتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں آتا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، آ کے کہنے لگے یار میں تمہیں نبی جیسا وضو نہ کر کے دکھاؤں، میں تمہیں آقا جیسا وضو نہ کر کے دکھاؤں؟ ہمارے ہاں یہ چھوڑ سمجھاؤ جی وضو تو سارا نہیں ہوتا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں، شرماتے ہوئے جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام وضو کیسے کیا کرتے؟ میرے آقا وضو کے لیے نیت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں، وضو کے لیے نیت بھی کرنی چاہیے، لیکن نیت کے الفاظ کوئی نہیں ہے، نہ وضو کی نیت، نہ نماز کی نیت کے، نہ روزے کی نیت کے الفاظ کوئی نہیں ہے۔ دل سے نیت کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کر دینا ہے۔ اب یہاں کئی جھگڑا ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں جی بسم اللہ پوری پڑھنی چاہیے یا صرف بسم اللہ کہنا چاہیے۔ میرے بھائیوں پوری بھی پڑھی جا سکتی ہے، صرف بسم اللہ بھی کہی جا سکتی ہے، یہ کوئی ایسا کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی پوری بسم اللہ پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی صرف بسم اللہ کہہ لے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے پھر سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، اپنے ہاتھوں کو کلائیوں سمیت دھویا کرتے۔ یہ جو جگہ ہیں یہاں اس طرح ہاتھ پھیر لینا چاہیے تاکہ خشک نہ رہے، انگلیوں کا ایسے خلال کرتے، انگوٹھوں کا ایسے خلال کرتے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے۔ پھر نبی رحمت علیہ السلام 3 دفعہ جو ہے وہ کلی کیا کرتے، منہ میں پانی ڈالتے، اور منہ میں پانی ڈال کے تھوڑا انگلی بھی اگر پھیر لی جائے یا غرغرہ کر لیا جائے تو یہ اچھا عمل ہے۔ بعض اوقات آقا ایک ہی چلو سے کلی بھی کر لیتے اور ساتھ ہی ناک کا پانی لگا لیتے، بعض اوقات الگ کرتے، الگ سے جو ہے وہ کلی کے لیے پانی لیتے، پھر بائیں ہاتھ سے ناک کو پانی چڑھاتے، نرم ہڈی تک چڑھا لیا جائے اگر روزہ نہ ہو تو۔ پھر اس کے بعد نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چہرے کو دھویا کرتے تھے، اور یہ پورا اہتمام کرتے، یہاں سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ کان کی ایک لو سے دوسری لو تک پورے چہرے کی ٹکیا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام دھویا کرتے۔ 3 مرتبہ میرے آقا یہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اگر داڑھی جو ہے نبی رحمت علیہ السلام اس کا خلال کیا کرتے، ایسے چلو پانی لے کے ایسے داڑھی کو لگاتے اور اس طرح جو ہے وہ انگلیوں کے ساتھ خلال کرتے یا نیچے سے ہاتھ ڈال کے خلال کر لیتے۔ پھر نبی رحمت علیہ السلام کونیوں سمیت جو ہے بازو دھوتے، کونیوں سمیت، کونیوں کے اوپر تک۔ کئی لوگ جو ہیں وہ اگر یہ جبہ جیسے میں نے پہنا ہوا ہے، کئی لوگ یہ آج کل ویسے بھی فیشن چلے ہوئے ہیں نا، ہمارے نوجوان بیچارے فیشن کے مارے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، یہ تنگ رکھواتے ہیں، اور پھر جب وضو کرنے کی باری آتی ہے، میں ایک دن دیکھ رہا تھا ایک نوجوان جو ہے اس نے ایسے ہاتھ گیلے کیے اور اوپر پھیر لیے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی مسح کر رہا ہوں۔ میں نے کہا بازوؤں کا تو مسح نہیں ہوتا۔ کہتا جی وہ پاؤں کا مسح نہیں کرتے جرابوں کا؟ میں نے کہا وہ تو ہے لیکن بازوؤں کا تو مسح کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی مسح نہیں کیا، بلکہ نبی رحمت علیہ السلام کے پاس ایران سے جبے آئے، ایران سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پہنا تو اس کی آستینیں تنگ تھیں۔ نبی رحمت علیہ السلام جب وضو کرنے لگے، آقا نے جبہ اتار کے وضو کیا تھا، وہ اوپر نہیں ہوتی تھی تو اتار کے آقا نے وضو کیا اور اپنے بازوؤں کو اوپر تک دھویا۔ پھر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سر کا مسح کرتے۔ یہاں کئی لوگ کہتے ہیں اتنی انگلیاں لگیں، 2 انگلیاں، 3 انگلیاں، 4 انگلیاں، یہ کیسی کوئی بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایسے ہاتھ گیلے کریں، سر پہ یہاں پیشانی سے لے کے پیچھے کھتی تک جائیں، گدی جسے کہتے ہیں، گردن تک، اور پھر وہاں سے واپس لے کے آ جائیں۔ شہادت کی انگلی کان کے اندر ڈالیں، انگوٹھا جو ہے وہ پیچھے سے گھما دیں، سر کا بھی مسح ہو جائے گا اور کانوں کا بھی مسح ہو جائے گا۔ گردن کا مسح کسی حدیث میں نہیں
نہیں ہے، بلکہ ہمارے احناف جو دوست ہیں، بڑے عالم دین ملا علی قاری رحمہ اللہ، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ، انہوں نے خود لکھا ہے کہ گردن کا مسح بدعت ہے، کیونکہ نبی نے نہیں کیا، نہ آپ کے صحابہ نے کیا، اس لیے گردن کا مسح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاؤں مبارک کو دھویا کرتے ٹخنوں سے اوپر تک، ٹخنوں سمیت، اور پاؤں کی انگلیوں کا یہ بائیں ہاتھ کی یہ چھنگلی کے ساتھ خلال کرتے، ایسے انگلیوں کے درمیان یہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ تو یہ میرے نبی کے وضو کا طریقہ تھا۔ پھر میرے آقا وضو کے فوراً بعد دعا پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا نے فرمایا کہ جو بندہ یہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے انگلی اٹھانا یا نگاہیں اٹھانا یہ حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو